بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واقعے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جاسوس پکڑا جو امام مسجد کی شکل اختیار کی ہوئے تھا اور ایک عالم دین بنا ہوا تھا۔ اس امام مسجد کو جب پکڑا گیا تو اس کے ساتھ 2 صلیبی عورتیں بھی تھیں، لڑکیاں تھیں نوجوان، جو مسلمانوں کو بدکاری کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اس وجہ سے معافی دے دی کیونکہ وہ عیسائیت کا بھی ایک اچھا عالم تھا۔ تو ایوبی نے کہا کہ ہم عالموں کی قدر کرتے ہیں، تمہیں ان 2 لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عالم جو جاسوس کے روپ میں تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک راز پا لیا۔ اس راز کو لے کر وہ جاسوس جو اس نے راز پا لیا، وہی راز لے کر وہ دل میں سینے میں لے کے پھر رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 4 جو فوجی تھے انہوں نے لڑنے کی کوشش کی۔ اس مارکے میں کچھ شہید ہو گئے۔ ان کا جو انچارج تھا اس کا نام حدید تھا۔ تو حدید نے 2 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ ڈاکو نے اسے کہا کہ لڑکی ہمیں دے دو صلیبی، تو اپنی جان چھڑا لو۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو پہلے میری جان لو پھر لڑکی لے جا سکتے ہو۔ تو ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما تو حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے لمبی برچھی سے اس کی کمر میں برچھی اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ڈاکو کو جب گرتے دیکھا، اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی، پیچھے سے آ کے دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں تلوار مار دی۔ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید نے برچھی اس کے سینے میں اتار دی۔ دونوں ڈاکو ختم ہو گئے، لیکن ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا۔ اس نے کہا تم ٹھیک ہو نا، مجھے چھوڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک قلعے کی طرف جاؤ، اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں کہاں ہے؟ لڑکی نے پوچھا، صلیبی لڑکی نے۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا۔ تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض ہے تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور ڈاکو آ جائے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شک ختم ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی اس شخص نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ پانی کی چھاگل بندھی ہوئی تھی، وہ لے آئی، حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی۔ اس سے پوچھنے لگی اس کے زخم کہاں ہیں؟ حدید نے اسے بتایا کہ زخم کہاں ہیں۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے بدن کپڑوں سے پھاڑ کے وہاں پہ پانی میں بھگو کے زخم باندھ دیے۔ اس کام کی اسے خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئے۔ بڑی مشکل سے گھوڑے پر بٹھایا، خود دوسرے گھوڑے پہ بیٹھنے لگی۔ حدید نے کہا میں اکیلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکوں گا۔ وہاں 3 گھوڑے تھے۔ عقل مندی یہ کی کہ گھوڑے ضائع نہیں کیے، 2 گھوڑے اکٹھے باندھ دیے اور دوسرے پہ وہ خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ شوبک قلعے کی سمت بتا سکتے ہو؟ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھ اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا اس طرف چلو۔ اس نے کہا میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے وہیں دفن کر دینا۔ اگر تمہیں میری نیت پہ کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کے مجھے بخش دینا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جسم میں جان نہیں تھی۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی تھیں، وہ حدید کو کھلائیں تو اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلے خیال یہ آیا کہ پہلے اس لڑکی کا محافظ تھا، اب اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ رات بھر گھوڑے پر سوار رہے تھے۔ کچھ دیر کے آرام سے حدید کو جسم کو سکون ملا۔ اس نے لڑکی سے کہا شوبک کا قلعہ دور نہیں ہے، شاید 1 دن کا فاصلہ ہے، تم ایک گھوڑا لو اور اسے بھگاتی ہوئی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا، تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے۔ لڑکی نے کہا اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں مرد ہوں۔ حدید نے کہا میرا دل نہیں مان رہا، ایک لڑکی میری حفاظت کرے، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا، جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ مجھے ایک فوجی مرد سمجھو، فرق صرف یہ ہے میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری زبان ہے۔ میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک قلعے تک پیدل پہنچ سکتی ہوں، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ حدید نے کہا ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تم میرے ملک کو
خراب کرنے آئی تھی۔ میں ایک دن تمہارے ملک پہ حملہ کروں گا، لیکن اس وقت میری دوستی قبول کرو۔ لڑکی نے کہا، دشمنی کی باتیں اس وقت سوچیں گے جب تم صحیح ہو کے اپنے ملک چلے جاؤ گے۔ اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو رکھ کے اسے اٹھایا۔ حدید اب اٹھ سکتا تھا، اٹھا اور آہستہ سے چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر گھوڑے کی رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کے گھوڑے پر سوار کروا دیا۔ لڑکی بھی اس گھوڑے پہ سوار ہونے لگی۔ حدید نے آگے ہاتھ کر کے اسے روک دیا۔ تم اب دوسرے گھوڑے پہ بیٹھو، میں اکیلا سواری کروں گا۔ اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی، لڑکی نے کہا۔ تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی۔ حدید کی ضد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب ایک بازو اس کے سینے پہ لگ کر اس کو ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مزاحمت کی، مجھے اپنے سہارے بیٹھنے دو۔ لڑکی نے اسے زبردستی ساتھ لگا کے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ اس نے حدید سے کہا، میں جانتی ہوں تو مجھے ایک بدکار لڑکی سمجھ کے مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ نہیں، حدید نے کہا، میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کے دور ہو رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی خواہش ہوتی تو 2 راتیں تم بے بسی کی حالت میں میری قید میں تھی، میں تمہیں لونڈی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان نہیں آنے دیا۔ اب تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، میرے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ تم پتھر تو نہیں ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے تو جس مرد نے دیکھا بھوکی نظروں سے دیکھا۔ میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کے تمہاری قوم کے 2 مومنوں کے ایمان خرید لیے تھے۔ کتنی قیمت؟ صرف اتنی سی، انہیں پاس بٹھایا اور ان کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، حدید نے کہا۔ جو بھی تھا، لڑکی نے کہا، میں نے ان سے لے لیا تھا۔ اس کی جگہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کی غداری ڈال دی تھی۔ وہ کون ہے؟ ابھی نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو، اس طرح مجھے بھی اپنا فرض بڑا عزیز ہے۔ حدید خاموش ہو گیا۔ اسے لڑکی کے جسم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ اسے اونگ آ گئی۔ گھوڑا چلتا رہا۔ بہت دور جا کے حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا، گھوڑے کو ذرا ایڑ لگاؤ، مجھے امید ہے ہم سورج غروب ہونے سے پہلے شوبک کے قلعے پہنچ جائیں گے۔ لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صحرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ دوسری طرف سورج غروب ہو چکا تھا۔ شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں صلیبی حاکم اور کمانڈروں کا اجلاس ہوتا تھا، وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے۔ ان میں عالم جاسوس جو وہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں بتا سکتا دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ میں نے انہیں بچانے بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈاکو نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور ایک گھوڑے تک پہنچ گیا۔ ایک تو میری رہائی ایک معجزہ ہے، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خونریز مارکے سے صاف بچ کر نکل آیا۔ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے وہ ڈاکو نہیں تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ اس نے ہمیں خود تو سزائے موت نہیں دی، لیکن لڑکیوں خراب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ سارا ایک ڈرامہ اور ڈھونگ تھا۔ لڑکیاں اب ان کے قبضے میں ہوں گی اور ان پہ ظالمانہ اذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی۔ اب سلطان انہیں چھڑانے کا کیا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ ایک صلیبی حاکم نے کہا، یہ قربانیاں تو دینی پڑتی، ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ہمارا طریقہ کامیاب ہے، اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو۔ سب آ گئے، اب وہ راز بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ عالم جاسوس نے بتا چکا تھا وہ قاہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا، قید خانے میں اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، سلطان ایوبی نے کس طرح خلاف توقع انہیں رہا کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ راز سلطان ایوبی سے کس طرح اس نے حاصل کی۔ اس نے تاریخ بتا کر کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس روز اپنی فوج کو وہاں سے روانہ کرے گا، وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ نائب سالار کہہ رہے تھے شوبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ مضبوط قلعہ ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی شوبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے۔ وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا اڈا بنائے گا اور سارا مال اسباب جمع کر کے دوبارہ فوج کو آرام دے کے شوبک پہ حملہ کرے گا۔ اس نے خاص طور پہ کہا وہ ہمیں بے خبری میں پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی، فوج اس کی کم ہے اور ہماری فوج زیادہ ہے، اور ہمارے پاس گھوڑے بھی بہتر ہیں، اور ہمارے پاس خود اور ذرا بختر ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، اگر صلیبی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو شکست کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈر رہا ہے۔ عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زبان سنی تھیں۔ اتنے قیمتی اور اہم راز سن کر وہ لڑکیوں کی تفصیل بھول گئے اور اس مسئلے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اس نتیجے پر پہنچے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک غیر معمولی طور پہ دانشمند جنگجو ہے۔ اس نے کرب پر حملے کا جو پلان بنایا اس سے اس کی عقل مندی کا پتہ لگتا ہے۔ بظاہر وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اس نے عقل مندی کر کے راستے میں طاقت ضائع نہیں کی۔ یہ تو خدا یسوع مسیح کی وجہ سے ان پہ خاص کرم ہوا اور ان کو یہ سارا پلان پتہ لگ گیا۔ انہوں نے اس پلان کے مطابق اپنی فوجوں کے دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ کیا فلسطین فتح ہو گیا؟
اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔